بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے، فیوچر کے لیے پلانز بناتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا کل اس کے آج سے بہتر ہوگا۔ پاکستان میں گاڑیاں ٹریڈیشنلی جو ہیں بہت زیادہ مہنگی رہی ہیں، اور اب جب جیسے جیسے ڈالر کے ریٹ بڑھے ہیں تو قیمتیں آلموسٹ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہیں۔ اس سیناریو میں انسان سوچتا ہے کہ یار کبھی تو ایک عام آدمی جو ہے وہ گاڑی لینے کے قابل ہوگا، نئی گاڑی لے گا اور بہترین قسم کے فیچرز کے ساتھ لے گا، جو کہ آج کل کی پاکستانی مارکیٹ میں ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو جب چائنیز انٹرنٹس آئے تو اس سے یہ تھا کہ سب بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو چائنیز کے آنے سے کمپٹیشن بڑھے گا اور اس سے یوزر کو گاڑیاں سستی بھی ملیں گی، پرچیزر کو، اور کوالٹی بھی امپروو ہوگی، کیونکہ جب کمپٹیشن بڑھتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو فیچرز بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں تاکہ آپ کسٹمر کا جو ہے فین بیس حاصل کر سکیں۔ لیکن جب چائنیز انٹرنٹس آئے، پلس ایون ملیشین جو انٹرنٹ ہے، چائنیز انٹرنٹس میں آپ کے پاس چنگان ہے، ایلسون جو اس نے انٹروڈیوس کرائی، اسی طرح پروٹون کی ساگا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چائنیز انٹرنٹس ہیں، نیو انٹرنٹس ہیں، یہ ویلیو فار منی کارز دیں گے آپ کو، اور ویلیو فار منی ان دا سینس کہ یہ کمپیریٹیولی یہ بگ 3 کے مقابلے میں بہت زیادہ آپ کو سستی پڑیں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اس کا بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ کیا۔ اپوزٹ ان دا سینس کہ انہوں نے گاڑیاں مہنگی کر دیں، سستی نہیں کی، مہنگی رکھی، اوور پرائسڈ رکھی، اور کیا یہ کہ جو فیچرز ایون ٹویوٹا، ہونڈا اور سوزوکی دے رہی ہے وہ بھی نہیں دیے، اور اس کو اوور پرائس بھی کر دیا۔ مطلب یہ کہ ایک طرف سے آپ کو پرائس میں بھی اوور پرائزڈ ملی گاڑیاں، دوسری طرف فیچرز بھی جو انٹرنیشنل ویریئنٹس میں آپ کو ملتے ہیں وہ یہاں نہیں ملتے۔ تو اوورآل بندہ اب سوچتا ہے کہ اس سے تو پرانے بگ 3 ہی بہتر تھے۔ مطلب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جس طرح ایلسون کا ٹاپ ویریئنٹ ہے لومیئر، وہ ابھی ریسنٹلی اس کی نئی پرائس جو آئی ہے وہ 27,09,000 کی ہے، اور یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو گلف میں وہیکل سٹیبلٹی کنٹرول، ٹریکشن کنٹرول اور ان سب فیچرز، سیفٹی فیچرز کے ساتھ آتی ہے، اور وہاں پہ گلف کنٹریز میں اس کا پاکستانی ایکویولنٹ جو پرائس ہے وہ تقریباً 16-17 لاکھ کے قریب ہے۔ اگر یہی آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اس طرح نہیں کمپیئر کر سکتے گلف کی کنٹریز کو، اور پاکستان کا ٹیکسیشن سسٹم یا اس کا پرائسنگ سسٹم اور انوائرمنٹ، فائنینشیل انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، وہ بھی ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کمپیریزن کرنا پڑے گا کہ اگر آپ گلف کنٹریز میں ایلسون کو کمپیئر کر رہے ہیں تو آپ گلف کنٹریز میں اس کی یارس کو بھی کمپیئر کریں فار ایگزامپل، تو یارس کا ٹاپ ویریئنٹ جو کہ گلف کنٹری میں ہے وہ آپ کو تقریباً 25-26 لیکس کا پڑتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ پرائسنگ اگر آپ دیکھ لیں کمپیریٹیولی تو وہی یارس کا ٹاپ ویریئنٹ آپ کو یہاں پہ 29 لیکس کا مل رہا ہے، تو اب 16 بنتی ہے اس کی ایلسون کی پرائس ود ایڈوانس فیچرز، 16 لاکھ بنتی ہے گلف کنٹریز میں۔ وہی گاڑی اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے، اس کی کوالٹی کو ڈیکریز کر کے آپ کو اور زیادہ مہنگی دے رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو وہ دے رہے ہیں 27 لاکھ کی، 27 مائنس 16 کریں گے تو یہ اچھی ایک خاصی اماؤنٹ ہے جو ایکسٹرا آپ پے کر رہے ہیں while cutting down on the features that they offer in the Gulf market. کمپیریٹیولی اگر آپ یارس کو دیکھیں تو یہ گیپ بہت زیادہ نہیں ہے، 26 ورسز 29، اور اس میں بھی پاکستانی ویریئنٹ میں کچھ فیچرز ایکسٹرا ہیں جو کہ گلف کنٹریز میں نہیں ملتے۔ تو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ٹویوٹا نے اپنی پرائس جو ہے وہ دونوں مارکیٹس کے لیے سملر ہی رکھی ہے۔ کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو چائنا چنگان نے
ایلسوین کی فارم میں بہت زیادہ ایک اوور پرائزڈ گاڑی دی ہے. ریسنٹلی میں نے ایک گاڑی دیکھی ایلسوین لومیئر کسی کی, تو یہ جو دروازوں کے بیچ میں پلاسٹک کے ہوتے ہیں, ان کو ٹرمز بولتے ہیں شاید, پلاسٹک کے جو ٹرمز ہیں بلیک کلر کے, اس پہ ٹیپ چڑھی ہوئی تھی. جو میں نے اس کی فنیشنگ دیکھی اور جو میں نے اس کی مٹیریل کوالٹی دیکھی, مجھے لگا تو کہ اس سے تو جو مہران آتی تھی جو ڈسکنٹینیو ہو گئی, اس کی بھی کوالٹی بہتر ہی تھی. تو اگر لیکن انسان جو ہے وہ پھر بھی ہوپ رکھتا ہے, تو کچھ لوگ ابھی بھی ہوپ کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چائنیز گاڑیاں ہیں جو کہ ایلسوین ہے, وہ ایک اچھی ویلیو فار منی ہے, جو کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ فیچرز کو دیکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس میں ٹریکشن کنٹرول دے دیا گیا ہے, سوری اس میں کروز کنٹرول دے دیا گیا ہے, اس میں سن روف دے دیا گیا ہے, اور اس میں ٹائر پریشر مانیٹرنگ سسٹم ہے جو کہ ایکوریٹلی بتاتا بھی نہیں ہے کہ کون سے ٹائر میں ہوا کم ہے. وہ تو جنرلی آپ ایک گیج لے لیں, 1200 کا ایک پراپر ڈیجیٹل گیج لے لیں, تو ایزیلی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے ٹائر میں کتنی ہوا ہے. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے فیچرز دے کے اس کو 8-10 لاکھ روپے مہنگی کر دینا, یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ نیا کوئی بندہ آتا ہے تو وہ پرانے بندے کو بخشوا کے جاتا ہے, جس طرح پولیٹیشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو یہی جو ہے ایلسوین, یہ بگ 3 کو بخشوا کے ہی یہاں سے جائیں گے. اور ابھی جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوگ گاڑی لینے کے لیے, تو سب سے پہلا جو میرے مطابق جو سب سے پہلی کنسیڈریشن ہونی چاہیے وہ مٹیریلز کی کوالٹی اور اس کی بلٹ اور کنسٹرکشن ہونی چاہیے, کہ جو گاڑی ہے اس کے مٹیریلز کس طرح ہیں, وہ ویل پٹ ٹوگیدر ہے یا نہیں. فیچرز کے بارے میں تو بعد میں دیکھا جائے گا, کیونکہ اگر آپ کی گاڑی 1-2 سال میں ہی فارغ ہو جاتی ہے تو آپ نے فیچرز کا کیا کر لینا ہے. تو کمپیریٹیولی اگر آپ اس کو ایلسوین کو کمپیئر کریں ہونڈا سٹی کے ساتھ یا یارس کے ساتھ, تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. کوالٹی وائز ایک ویری ویری ایکسپینسو کار ہے ایلسوین. فیچرز ہیں اس میں, لیکن وہ فیچرز کا آپ کیا کر لیں گے جب آپ کو پارٹس بھی اتنے مہنگے ملیں گے, آفٹر سیل سروسز بھی نہیں ہیں. تو شروع میں جب میں ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ مجھے گاڑی لینی ہے تو ایلسوین تھا میری نظر میں. میں اس پہ کافی ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ورت نہیں کرتی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو اگر بک کرتے ہیں تو وہ ڈیلرشپ آپ کو بہت زیادہ خوار بھی کرتی ہے, اور ان دا اینڈ آپ کو جو پروڈکٹ مل رہا ہے وہ ورت نہیں کرتا. یہ بتانا ضروری ہے, کیونکہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک پہ اور مختلف جو ہے سائٹس پہ تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں ایلسوین کے لیے. ایون پاک ویلز کا آپ ایک ریویو دیکھیں جس کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے, وہاں آپ کو ایک بھائی صاحب کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر یہ مجھے 1 لاکھ روپے مہنگی بھی ملتی تو میں یہی خریدتا. تو یہ بیسیکلی جو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, یہ اوپینین بلڈ کرتے ہیں, اوپینین اوور آل جو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے لوگوں کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو جن بندوں کو پتہ ہے کہ اس کی ایکچوئل ورتھ اتنی نہیں ہے, وہ لوگوں کو بتائیں اور گائیڈ کریں پراپرلی, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ کی کسی نے ہیلپ کی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آگے بڑھ کر کسی کی ہیلپ کریں اور بتائیں کہ اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ نے اس ہوپ کی بیس پہ خریدنا چاہ رہے ہیں کہ چلو یہ بہتر کوئی ہمیں پروڈکٹ ملی ہے ایلسوین کی فارم میں, تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ورتھ کرتا ہے, اور آپ کو اس میں پیسے انویسٹ کرنے چاہیے. بہت ہی زیادہ اوور پرائسڈ کار ہے, اور مٹیریل کی کوالٹی اور جو اس کی بلڈ کوالٹی ہے اس میں ایشوز بہت جلدی آ جانے ہیں, پلس ان کے پارٹس بہت زیادہ مہنگے, آفٹر سیل سروسز نہیں ہے,
تو بہت زیادہ ایشوز ہیں جو کہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہیں، اور ہم اس کو ہائی لائٹ اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی ہارڈ ارن منی جو ہے اس کو ویسے ہی ضائع نہ کریں. اور آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ کو خریدنی ہے ایلسون تو آپ بہت زیادہ دیکھ بھال کے پہلے اس کو چلائیں، دیکھیں، اس کو پراپرلی آبزرو کریں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ جگہ پہ ایسی فنیشنگ ہے کہ آپ کو ٹیپ لگی ہوئی نظر آتی ہے اس پہ، تو آپ دیکھ بھال کے لیں، بعد میں آپ کو ریگریٹ نہ کرنا پڑے. ابھی تو کرنٹلی اس کی مارکیٹ ہے، لوگ لے رہے ہیں. آہستہ آہستہ جو ہے لوگ سامنے آئیں گے جو بتائیں گے کہ یہ ورت نہیں کرتی. تو ان دا فیوچر میں نہیں دیکھ رہا کہ ایلسوین کوئی اتنی سکسیسفل ہو پائے گی. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن مقصد یہی ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے، اور اس ڈفرینس آف اوپینین کے بعد ہی جب آپ کریٹیکلی چیزوں کو انالائز کرتے ہو تو اس کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہو جو کہ آپ کے لیے زیادہ سود مند ہوتا ہے. تو اگر آپ نے گاڑی لینی ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ یارس سلیکٹ کریں. اس میں سے سٹی کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ تقریباً 2 لاکھ مہنگی ہے، اوور پرائسڈ ہے، لیکن لوگ اس کو پھر بھی خریدیں گے اس کی شیپ کی وجہ سے اور اس کے ریئر ایسی ایونٹس کی وجہ سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ in all these 3 cars Yaris is much more worth the money. اور آپ کو ایلسوین کی طرف تو بالکل نہیں جانا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ سٹی کی طرف جائیں. ادروائز اگر آپ کو ایک ویلیو فار منی اور بہترین کار چاہیے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ یارس کی طرف جائیں. Thank you very much. This was my opinion regarding these 3 cars, and hopefully جو لوگ ایلسوین کو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ میری اس ویڈیو کے بعد ضرور اس کریٹیکلی سوچیں اور اس کو انالائز کریں اور بہت سوچ سمجھ کے گاڑی لیں. یہ آپ کی 25-30 لاکھ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے تاکہ آپ کو بعد میں ریگریٹ نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.